قربانی کے وقت کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جانور صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوتا ہے، اور جانور جب حلال طریقے سے ذبح نہ ہو تو اس کا گوشت بھی حلال نہیں رہ جاتا ہے اور آپ کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ کیا غلطی کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جن سے جانور ذبح کرواتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجئے بھائی کہ اگر آپ کی طرف سے قربانی ہے تو کوشش حتی الامکان یہی ہو کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کی قربانی پیش کریں۔ ہاں، اگر گھر کی خواتین ہیں تو چونکہ وہ یہ نہیں کر پاتی ہیں تو گھر کے مرد حضرات ہی جو ہے ان کی طرف سے کریں، لیکن جو لوگ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے قربان کریں۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے یہی دماغ میں رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے، اور وہ یا تو جو قصاب ہوتا ہے اس سے جانور کو ذبح کرواتے ہیں، یا مولانا صاحب کو بلا لیتے ہیں اور وہی دعا پڑھتے ہیں اور مولانا صاحب ہی ذبح کرتے ہیں۔ تو اب غلطی کہاں ہوتی ہے اسے سنیے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مولانا صاحب کو آپ نے بلایا، مولانا صاحب دعا پڑھے اور اس کے بعد میں چھری چلائے وہ۔ اب جب چھری چلاتے ہیں جانور کی گردن پر تو جانور کی گردن میں 4 رگیں ہوتی ہیں، وہ 4 رگیں کٹ جائیں تو بہتر ہے، اور کم سے کم 3 رگوں کا کٹ جانا یہ ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا سا امام صاحب چلائے، مولانا صاحب چلائے، اور اس کے بعد میں پھر قصائی چھری لے لیتا ہے۔ اب غلطی کیا ہو رہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تو مولانا صاحب چھری چلا دیے، لیکن جب قصائی نے چھری لی تو ابھی 3 رگیں مکمل کٹی نہیں تھی، قصائی صاحب نے بھی چھری لگانا شروع کر دیا اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا۔ یہ غلطی ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے، ذبح کرنے والا یعنی جانور کی گردن پر جو چھری لگانے والا ہے اور جو معین ذابح ہے، دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب آپ کو میں اگزامپل کے طور پر سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے آپ کے گھر کا ایک کوئی بچہ ہے یا کوئی بھی شخص ہے، وہ مکمل جانور ذبح نہیں کر سکتا ہے، تو اب ہوا کیا کہ امام صاحب یا مولانا صاحب چھری چلا رہے تھے اور تھوڑی سی چھری انہوں نے بھی پکڑ رکھی ہے جن کے نام سے قربانی ہے۔ تو اب امام صاحب تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے چھری اور پکڑ رکھی ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل۔ دوسرا کہ امام صاحب آدھا کاٹے اور اس کے بعد چھری قصائی لے لیا۔ اب قصائی جب تک 3 رگیں کٹ نہ جائیں، قصائی چھری چلائے یا جتنے لوگ بھی چھری چلائیں، سب پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن غلطی کیا کرتے ہیں ہم کہ تھوڑا سا امام صاحب کاٹے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، پھر جو ہے قصائی چھری لے لیتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا، بس رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے امام صاحب کے ہاتھ پر یا تھوڑی سی چھری پکڑ کے امام صاحب کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو امام صاحب تو پڑھ رہے ہیں لیکن جو ساتھ میں چھری پکڑے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ اس غلطی کو آپ دھیان میں رکھیں۔ 3 رگیں جب تک جانور کی کٹ نہ جائیں، جتنے لوگ بھی چھری چلا رہے ہیں ہر ایک کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، جو لوگ جانور کا پیر وغیرہ پکڑے ہوئے ہیں، جسم وغیرہ پکڑے ہوئے ہیں تاکہ جانور ادھر ادھر نہ بھاگے اور جھٹکے نہ، ان لوگوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جو چھری چلا رہے ہیں ان لوگوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، جب جانور کی قربانی ہو جائے یا جانور ذبح ہو جائے اور اس کی 3 رگیں 4 رگیں کٹ جائیں، اب اس کے بعد میں گردن الگ کرنے کے لیے اگر کوئی چھری چلاتا ہے تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جانور ذبح ہو چکا ہے، جانور قربان ہو چکا ہے۔ تو جانور کو ذبح کرتے وقت، قربانی کے دن یا عام دنوں میں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں، ورنہ صحیح طریقے سے جانور ذبح نہیں ہو پائے گا۔